یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ جو LY-80 اگین یہ چائنیز ساخت کا میسائل ہے اور اس کی رینج FM-90 سے زیادہ ہے. یعنی FM-90 کو اب یہ کہہ لیں جو پچھلے میزائل کا تجربہ تھا وہ کلوز ان ویپن سسٹم کی کیٹیگری میں آتا تھا. اب یہ جو ہم نے میسائل فائر کیا ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے نیوی نے بڑی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہمارے جہازوں یعنی بحری جہازوں سے دور یا ہمارے بحری اثاثوں کے آس پاس کوئی دور سے میسائل فائر ہو، کوئی ڈرون اٹیک کرنا چاہے، اس کو روکنے کے لیے یہ میزائل کی ایک صلاحیت تھی جس کا ہم نے الحمدللہ کامیاب تجربہ کیا. ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک سٹیبل رہے تاکہ اس کے اثرات ہمارے اوپر نہ آئیں. یاد رکھیں کہ 1979 میں جب انقلاب ایران آیا تھا تو آج تک اس کے کچھ اثرات ہیں جو ہمارے اوپر واضح طور پہ اثر انداز ہوئے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد ملک صاحب ایئر مارشل بھی ریٹائر رہ چکے ہیں. ان سے ہم جانیں گے پاکستان نے ایک بڑا زبردست میزائل کا ایک اور نئے کا تجربہ کیا ہے. وہ میزائل کون سا ہے؟ اور دوسرا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ایران کے حوالے سے ہوگا. وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ ان دونوں ٹاپکس پہ ہم ایئر مارشل ارشد ملک صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی بھائی صاحب، آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک سر. سر، یہ جو پاکستان نے ایک اور میزائل کا جو تجربہ کیا ہے کامیاب، یہ کون سا میزائل ہے اور اس کی کیا کیپیبلٹی ہے اور کیوں یہ خاص میزائل ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ میری اوپینین لینے کے لیے. دوسرے اٹ از آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو. اور آپ فوراً جو کرنٹ ٹاپکس آتے ہیں اس پہ میری ان پٹ لیتے ہو. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک بات کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا جارحانہ اقدام نہیں. یہ ہمارا دفاعی لحاظ سے ہم جس بنیادوں پہ چل رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی. دوسری بات، ہمیشہ سے ایک تاثر یہ دیا جاتا رہا کہ پاکستان بحریہ جو ہے وہ شاید ویک فوٹنگ پہ ہے. یہ اس تاثر کو بھی ظاہر کرنے کی ایک کڑی. تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے پچھلے دنوں کچھ دیکھا ہو جو کہ اب ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ہنر عام ہے، تو انڈیا نے ایک ساؤتھ کی طرف سے ایک اٹیمپٹ کرنی شروع کی تھی کہ شاید وہ سرکری کے معاملے کو اٹھا رہا تھا اور پھر اس نے اپنے فلیٹ کو اندر لے کے آنے جو ان کا کیریئر ہے اس کو لانے کی کوشش کی. تو وہ تاثر یہ دینا چاہ رہا تھا کہ شاید پاکستان نیوی یا پاکستان ایئر فورس دونوں علیحدہ علیحدہ اور دونوں کی کمبائنڈ اسٹرینتھ میں کمیاں ہیں. اب میرے خیال میں جو پاکستان نیوی نے بہت عقل مندی کے ساتھ اپنی کیپیبلٹی کیپیسٹی کو ظاہر کرنا شروع کیا ہے دفاعی لحاظ سے، وہ یہ ان کی کڑیاں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 25 کے آخر میں انہوں نے FM-90 کا ایک تجربہ کیا تھا جو کہ ایگزسٹنگ میسائل کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کا ایک مظہر تھا. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ جو LY-80 اگین یہ چائنیز ساخت کا میسائل ہے اور اس کی رینج FM-90 سے زیادہ ہے. یعنی FM-90 کو اب یہ کہہ لیں جو پچھلے میزائل کا تجربہ تھا وہ کلوز ان ویپن سسٹم کی کیٹیگری میں آتا تھا. اب یہ جو ہم نے میسائل فائر کیا ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے نیوی نے بڑی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہمارے جہازوں یعنی بحری جہازوں سے دور یا ہمارے بحری اثاثوں کے آس پاس کوئی دور سے میسائل فائر ہو، کوئی ڈرون اٹیک کرنا چاہے، اس کو روکنے کے لیے یہ میزائل کی ایک صلاحیت تھی جس کا ہم نے الحمدللہ کامیاب تجربہ کیا. بالکل بالکل. اچھا سر، ایران کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، بلکہ ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جو انڈیا اور افغانستان کی جانب سے بلکہ آ رہی ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا خاص کر کے اگلی دفعہ جو 2026 میں ہماری اگر جنگ ہوتی ہے اور یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اس دفعہ افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہوگا. کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ حقیقت پہ مبنی انڈیا کی بات ہے یا ایک پروپیگنڈا ہے جیسا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر انڈیا کو ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں آئے تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو مسلح افواج کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ ہم نے ان کا بالکل کوئی شور نہیں مچایا بلکہ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. پلوامہ اٹیک تھا، پھر دوسرا اٹیک ہوا، اس میں بھی ہم نے الحمدللہ ظاہر کر کے دیا. اب جب انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی اور خصوصی طور پر ایسے حالات میں جب خارجی معاملات میں اس کو بنگلہ دیش کی طرف سے مسئلے آمنے شروع ہوئے تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک ایسے ملک کا سہارا لیں جو کہ پاکستان کے لیے
उसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो बांग्लादेश ने अपने तौर पे, हमारे कहने पे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये हकीकत को रियलाइज किया कि ये बनिया जो है इसकी साजिशों से बचना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान से दूर रहते हैं, रहेंगे। और अगर आपको याद हो, उन्होंने ये भी कहा कि वो जो सेवन सिस्टर स्टेट है उनको भी हम चैलेंज करेंगे। उसी तनाजुर में हिंदुस्तान ने ये चाहा कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के अफगानिस्तान को सामने किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मौजूदा, अभी आप भी समझते हैं इस बात को कि हम अमेरिका के काफी करीब हैं, और दूसरी जानिब जो ईरान है हम उसके भी बहुत करीब हैं। क्या पाकिस्तान इसमें कुछ किरदार अदा कर सकता है? हमारी मौजूदा जो लीडरशिप है वो इस सारे मामले में, जो ईरान में चीजें चल रही हैं, इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है अफगानिस्तान अमेरिका के साथ मिलके? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसमें नहीं घुसना चाहिए, ना ही हमको इतना इफेक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अमेरिका के जो मफादात होते हैं वो उसके ऊपर किसी और के साथ मशवरा नहीं करता, किसी और से रहनुमाई नहीं लेता, और कोई और उस पर असर अंदाज नहीं होता। सर, अमेरिका से ज्यादा तो यहाँ पे इसराइल के मुफादात लगते हैं। जी, अब आप समझ रहे हैं ना। तो मैं हम्म, इसीलिए कह रहा हूं कि हमें इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क स्टेबल रहे, ताकि उसके असरात हमारे ऊपर ना आए। याद रखें कि 1979 में जब इनकलाब ईरान आया था, तो आज तक उसके कुछ असरात हैं जो हमारे ऊपर वाज़े तौर पे असरअंदाज हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के एयर मार्शल रिटायर अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी खुली बातें की ईरान के हवाले से। जो चीज़ें चल रही हैं, हमें अपनी बरादराना पॉलिसी रखनी चाहिए, लेकिन मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी है जो उनको ठीक रखना चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को, एयर मार्शल रिटायर अरशद मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।